بدلتے رشتے محمد تابش قسط نمبر 1 نگینا کی آج شادی کی رات تھی۔ وہ سج دھج کے بیڈ پر سرخ جوڑے میں لپٹی بیٹھی بے چینی سے اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خوف تھے۔ نگینا کالج کی طالبہ تھی اور ارشد سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ ارشد کالے رنگ کی اینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس نگینا کو تکتا رہتا تھا۔ شروع میں نگینا نے ارشد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت نگینا کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نگینا ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ نگینا کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نگینا خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پہ نہ لیتی اور لڑائی کے بعد دل صاف کر لیتی۔ ایک بار کوئی معافی مانگ لے تو اسی وقت معاف کر دیتی تھی۔ نگینا کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ بس ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ نگینا کی عمر لگ بھگ 23-24 کے قریب تھی۔ نگینا کی آنکھیں نیلی گہری اور ہونٹ گلابی تھے۔ نگینا خود پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن نگینا میں غضب کا تھا، جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا۔ ارشد مسلسل 2 ماہ سے نگینا کے پیچھے تھا۔ نگینا کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ ارشد پر نگاہ ڈالتی، وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شکایت کی جائے، مگر پھر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ نگینا کا والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ نگینا کے 2 بھائی تھے اور جس میں سے ایک نکما تھا اور دوسرا چھوٹا تھا، جو میٹرک میں پڑھائی کر رہا تھا۔ والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ نگینا گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گھر کا کچھ خرچہ والد اور باقی نگینا سنبھالتی تھی۔ نگینا کو ناولز کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مسٹر؟ میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر کار آج نگینا نے ارشد سے ہمت کر کے سوال کر ہی دیا۔ نگینا کا چہرہ چونکہ دوسری طرف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بنے، اس لیے نگینا دوسری طرف چہرہ کر کے بات کر رہی تھی۔ آپ اپنی نہیں، کم سے کم میری عزت کا تو خیال کریں۔ نگینا تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوتا ہوں آ کر۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ آپ کے جسم پہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے۔ اس دن کچھ اوباش لڑکے آپ کے بارے غلط بات کر رہے تھے۔ دیکھیں مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ ہے۔ وہ ذات اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور برائے مہربانی آئندہ کے بعد میرے راستے میں مت کھڑے ہونا۔ دوسری سائیڈ سے گاڑی کے نگینا کو متوجہ کیا اور نگینا گاڑی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ ارشد نگینا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نگینا رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آنے لگا۔ نگینا نے اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی، چونکہ اگلے دن چھٹی تھی۔ سارا دن کام کاج کر کے نگینا شدید تھک گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نگینا آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگی، نگینا گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ نگینا کی سماعتوں نے اپنے نام کی صدا سنی اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی بس اسٹاپ والے لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خامخواہ میں سنا دی، نہ جانے کون تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے معافی مانگے۔ نگینا نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس لڑکے سے معافی مانگے گئی۔ اگلے دن بس سٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ انجان لڑکا اسے کہیں نظر نہ آیا، البتہ کچھ فقرے سننے کو ضرور ملے۔